رسولہ الکریم۔ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ شیطان ہمیں کیسے کھلونا بناتا ہے۔ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے آپ کو گویا آپ نے قرآن کا، حدیث کا بہت مطالعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک چیز آخری رہ گئی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ آپ کہیں گے کہ یار جب یہ ہمارے خون میں ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہماری برائی کو اچھا، ہماری اچھائی کوئی برا یہ بنا رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، تو پھر ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے اللہ کتنے کریم ہیں، اس کا بھی جواب دے دیا۔ پتہ ہے کیا ہے؟ جب جہنمیوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ، تم جنتی ہو، اب پہنچیں گے شیطان کے پاس۔ آج میں آپ کو شیطان کی تقریر سناتا ہوں قرآن سے۔ یہ 12واں پارہ ہے اور اس کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ رہے ہیں کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي۔ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ جب حساب کتاب، میں تشریح اس کی سنا رہا ہوں، کتنی سری بات ہے۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتیوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت کے لیے بنے ہیں، آپ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جہنمیوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جہنم میں جائیں گے، اس وقت آخری سہارے کے طور پہ پہنچیں گے شیطان ابلیس کے پاس اور اس کو الزام دیں گے کہ مردود، تو نے دنیا میں ہمیں برباد کیا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم چاہتے تھے کہ ہم حرام کاموں میں نہ پڑیں، تو نے ہمیں برباد کیا۔ یہ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ، اور تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اب تو ہی کوئی تدبیر نکال۔ اس وقت بھی کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اب کوئی راہ نہیں، تو اتنا چالاک تھا، ہم اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے، ہم تو فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ہم تو سیاستیں کر رہے ہیں، ہم تو ملک چلا رہے ہیں، ہم نے اے لیول کیا ہوا ہے، ہم نے یوں کیا ہے، ہم نے ماسٹر کیا ہے، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے، تو ہی چالاک نکلا۔ تو یہاں بھی کوئی چالاکی دکھا دے، نکال کوئی راہ، کوئی سفارش، کوئی تدبیر، تاکہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اب تو آگے جہنم نظر آ رہی، یہ پورا قرآن سنا رہا ہوں۔ تو پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس کی تقریر سنیے۔ اب وہاں پہ بھی کیسا چالاک ہے، تب وہاں اب اپنا لیکچر دے گا، اس کا لیکچر سنے۔ ان اللہ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمہیں بے وقوف تھے، اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے۔ پیغمبر، اللہ نے کہاں سے وعدے؟ آپ کے پاس اللہ پاک آئے، آپ کے پاس، ہمارے پاس پیغمبر یا پیغمبر کے نائب آئیں گے۔ 21ویں شب کو بیان ہوتے تھے، 23ویں شب کو بیان ہوتے تھے، مسجد کا امام تم کو سناتا تھا، تم کو بتاتا تھا، تم کو دین کی راہیں سجھاتا تھا، گھنٹوں تم کو سمجھایا جاتا تھا، وہ سچے وعدے تھے۔ تم کو نہیں سمجھ میں آ جائے، چھوڑ دو گناہوں کو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، حرام چھوڑو، بد نظری چھوڑو، دل کے گناہ چھوڑو، عشق معشوقیاں چھوڑ دو۔ یہ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں حیات طیبہ ملے گی، پاکیزہ زندگی ملے گی، تمہارے گھر جنت کے نمونے بنیں گے، اور تمہارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، تمہارے مالوں میں برکتیں آئیں گی، تمہیں صحت ملے گی، تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہ وعدے سچے تھے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور میں نے بھی کہا تھا ووعدتکم فاخلفتکم۔ اچھا، وعدے سچے تھے، دنیا میں ان کی سچائی دلائل سے ثابت تھی، آج مشاہدہ کرو ان کی سچائی کا۔ کیا تشریح کی، نہیں سمجھے آپ لوگ؟
اللہ کے جتنے وعدے ہیں تھوڑا سا عقل غور فکر آپ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ سچ بات ہے۔ تو دنیا میں سچائی دلائل سے اور آخرت میں سچائی مشاہدے سے، کہ اب دیکھ لیں گے مجرم جا رہے ہیں جہنم کی طرف گھسیٹے ہوئے اور مومن جا رہے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، مسلم اور مجرم کو ہم ایک صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ہمارے لیے گھٹ گھٹ کے اپنی خواہشوں کو قربان کرنے والے اور ہمارے لیے آنسو بہانے والے، ہمارے لیے راتوں کو جاگنے والے اور ہم سے بے پرواہ، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کا اس دن مشاہدہ کرائیں گے اللہ پاک، یہ دیکھو یہ ہے ہمارے وعدے تھے نا، اب بھگتو۔ تو وہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے، اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سچے تھے، اس کے بالمقابل میری ساری باتیں جھوٹی تھیں۔ آج آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے، نہیں یوں نہیں کر، ہمارے باپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، ماں کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، یا مولوی تو کہتے ہی رہتے کسی سے۔ ابھی ایک کو میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کوئی دین کی بات کی، تو میں نے کہا دیکھیں فلاں صحابہ کا یوں تھا، وہ تو صحابی تھے، یہ ہے نا، وہ تو صحابی تھے، تو بھائی کس کے پیچھے چلنا ہے؟ شیطان کے پیچھے چلنا ہے؟ صحابہ کا ہی عمل بتایا جائے گا۔ وہ تو رسول تھے، چھوڑ دو، وہ نبی تھے، ان کو بھی چھوڑ دو، وہ صحابی، تو اب کیا بچا؟ شیطان بچا۔ تو اب آپ کو شیطان کا عمل بتائے، وہ حضرت شیطان نے یہ فرمایا یہ کر لو، وہ بھائی صحابہ کا ہی عمل بتایا جائے گا۔ اچھا شریعت کی کوئی بات آئے، بس شریعت کو بیچ میں مت لاؤ، اب شریعت آ گئی، یہی ہے نا، یہی ہمارے جواب ہے نا، اپنا مطلب پڑھا تو شریعت آ گئی، یہی ہوتا ہے، یہی ہمارے جواب ہے۔ اللہ اکبر، بھائیوں ڈرو، ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اس کو ہم تعان کرتے ہیں، تم کون سے شریعت پہ چلتے ہو؟ وہاں نہیں شریعت تم کو سمجھ میں آتی، ایسا ہی ہے نا، یہی ہمارے جواب ہے نا۔ بس یہی، ان جوابوں کا نتیجہ سنی، آدمی چپ ہو جایا کرے۔ تو اللہ وہ کیا کہے گا؟ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میرے ساری باتیں جھوٹی تھیں، اور جن کا جھوٹ ہونا، تھوڑا سا غور تو کر لیتے بے وقوفو، یہ کہے گا وہاں، تھوڑا سا غور کرتے سمجھ میں آتا سب بکواس کر رہا ہوں میں، دنیا میں غور کرتے میرے سارے وسوسے فضول تھے، کوئی دلیل نہیں تھی ان کی۔ میں نے اپنی ہماری کتاب ہے شادی سے متعلق، تو اس میں ہم نے کہا کہ انسان جو ہے نا، دو چیزیں انسان کی عقل کو خراب کرتی ہیں، ایک شہوت، ایک غصہ۔ شہوت میں کبھی فیصلے آپ کے صحیح نہیں ہوں گے، اور خود کیا حبک الشیء یعمی و یسم، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا عیب نظر آتا ہے۔ یہ گھروں کے جھگڑے اسی وجہ سے تو ہیں، ایک کو ایک سے محبت ہے نا، اس کی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، دوسرے سے نفرت ہے نا، اس کی اچھائی بھی برائی بنی ہوئی ہے، یہی ہے نا۔ یہ عقلیں تھوڑی ہیں کوئی، عقلوں کے لیے تو بہت صفائی چاہیے ہوتی ہے دل کی، پھر عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ تو شیطان ابھی ہمارے اوپر، دنیا غالب ہے، پیسہ غالب ہے، محبتیں غالب ہیں، عشق غالب ہے، تو عقل کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ اس سے بڑے اس سے آپ قرآن میں عقل والوں، چلے آپ کبھی یوں کیجئے گا، اولو الالباب، عقل والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن میں تلاش کر، سب سے عقل والے اللہ والے ہوتے ہیں، جن ہم تو اتنے کم عقل ہیں، ہم نے آخرت کو قربان کیا ہے اپنی چھوٹی سی دنیا پر۔ ابد الآباد، محدود لا محدود کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ محدود کے لیے۔ ہم اتنے عقل مند ہیں، تو بھائی عقل مند بن یہ، تو یہ جو شیطان ہوگا یہ کہے گا کہ میری جتنی بے وقوفیاں تھیں وہ ساری بے وقوفانہ باتیں تھیں، تم بڑے بے وقوف تھے، چکر میں آ گئے تم، میں جھوٹ بولتا تھا تم۔ پھر عجیب بات کہے گا، غور سے سنیے گا، آپ کہے کل قیامت میں اللہ کو الزام نہیں دے سکتا کوئی، کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں تو ایک دعوت دیتا تھا، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، تم ہی بے وقوف تھے، میرا کوئی زور چلتا تھا تمہارے، میں نے کوئی تمہارے پیر پکڑ لیے تھے کہ نمازیں نہ پڑھو؟ رمضان کے بعد تم مسجد میں نہیں آؤ، تو تم رمضان میں کیسے آتے تھے؟ رمضان میں بھی اپنے ارادے سے آ رہے ہو،
اچھا تو کیا کہے گا؟ تو وہ کہے گا کہ کیا کہے گا؟ ہاں وہ کہے گا کہ میرے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، ایک جھوٹی بات میں بولتا تھا، تمہیں بھاگے بھاگے بس اس کے پیچھے چل جاتے تھے، خوشی خوشی جو ہے تم نے اپنی شوق سے کیے سارے گناہ، تم نے اپنی طاقت سے کیے، اپنے اختیار سے کیے، بے بس ہو کے نہیں کیے گناہ، مجبور ہو کے نہیں کیے تم نے گناہ۔ ایسے اندھے کیوں بن گئے تھے کہ تمہیں نہ کوئی اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ اللہ کی نہ کوئی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، نہ علماء کی، یہ وہ کہے گا، اور نہ کوئی علماء کی کوئی بات تم کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب کیا کہے گا؟ کیسا چلاک ہے، کہے گا اب انصاف کی بات یہ ہے کہ آج تمہیں مجھ پہ غصہ آ رہا ہے نا، تم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم اپنے اوپر غصہ کرو، اپنے آپ کو پھٹکارو، اپنے اوپر لعنت دو۔ کہے گا فلا تلومونی ولوموا، مجھے مت بولو، مجھے مت بولو، قصور تمہارا اپنا ہے، میرا جرم۔ اچھا آج تم کو مدد دینا، اب جو تم نے میرے کو بلایا ہے مدد دینے کے لیے، مدد دینا کیا درکار، خود تم سے مدد لینا بھی ممکن نہیں، نہ میں تمہاری کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، بھائی کچھ بھی نہیں، اب فیصلہ ہے جہنم میں جلنا ہے، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ تم اپنی حماقت سے تم نے اللہ سے رشتہ توڑا، تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اب بھگتو۔ یہ آخری لیکچر رہ گیا تھا شیطان کا، واضح ہو گئی نا ساری بات؟ اللہ اکبر، کیسے کریم رب ہیں، جو اس نے وہاں جا کے کہنا ہے، اس نے ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس نے ہم کو اس کی یہ وہ والا اس کا لیکچر ہم کو جو اس نے وہاں دینا ہے اسمبلی کے اندر، وہاں وہ ہمیں اس اللہ پاک نے ہمیں یہاں سنوا دیا دے۔ کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ پاک نے، ایک ایک بات کھول کھول کے، ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہ کہنا کہ اللہ یوں کر لیتے تھے، تھوڑا نبی بھی اس لیے بھیجے تھے کہ یہ نہ کہنا، ورنہ عقل کافی تھی دین سمجھنے کے لیے، ہوتا نا کہ بھائی اللہ نے کائنات بنائی ہے، یہ سب کچھ خود تھوڑی بنائے، ہم ایسی تھوڑی پیدا ہو گئے، کافی تھا۔ پھر بھی نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، جب نبی نہیں رہے تو ان کے نائبین بھیجے، پھر اللہ پاک چھوٹے چھوٹے حالات ہم پر بھیجتے ہیں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ تو یہ ایک آخری بات تھی، یہ رہ گئی تھی، تو بات بالکل واضح ہو گئی نا؟ چلیں، کل میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ میں کتنے دن سے بتا رہے تھے ہم یہ باتیں، کتنی نشستیں ہو گئیں؟ 3 نشستیں، 3 نشستیں ہوئیں ہیں، ایک میں تو ہم نے دعا میں گئے، 3 نشستوں میں گھنٹے گھنٹے کی ہم نے یہ بتایا کہ دیکھو ہماری دینداری میں رکاوٹ یہ شیطان ہے۔ کچھ ڈر لگا آپ کو؟ اس کچھ لگا؟ اچھا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک دشمن ہے، خدا کی قسم اس سے بہت بڑا ہے، وہ یہ بچہ ہے اس کے سامنے، خدا کی قسم بڑا ہے، خدا کی قسم بڑا ہے، اللہ کی قسم بڑا ہے، اور اللہ کی قسم اس سے بہت بڑا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا ہے، میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا ہے، میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑا ہے، میں پھر قسم کھا رہا ہوں کہ اس سے بڑا، میں ایک بار پھر قسم کھا رہا ہوں، میں ایک بار پھر قسم کھا رہا ہوں۔ آپ حیران ہو گئے نا؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 11۔ یہ 11 قسمیں آپ صرف حیران ہو گئے یار یہ کیوں؟ یہ 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں قرآن میں اس دشمن کے لیے، اس لیے میں نے 11 قسمیں کھائی۔ ہمارے اللہ کتنے کریم ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ حیران ہو گئے، ایک قسم کافی ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے یہ اس لیے کھائیں کہ آپ کو تھوڑا اس کا اندازہ ہو ان قسموں کا، والشمسی وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ شیطان بچہ ہے۔ آج میں آپ کو
اس یعنی شیطان کو بھی اس نے گمراہ کیا. وہ کیا ہے بتائیے؟ جانتے ہیں آپ سب وہ کیا ہے؟ سب بولیں نفس. اب ہم پڑھتے ہیں نفس کیا چیز ہے. جس کے سامنے شیطان بھی کیا ہے؟ اتنا سا بچہ ہے. ہائے ہائے، یہ علم ہے بھائیوں، یہ علم مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کامیابی کا یہ علم ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے. بتائیے، آپ اے لیول میں سب کچھ پڑھ لیں، آپ یہ نہ پڑھیں، آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ اللہ کو راضی کر سکیں گے؟ اس لیے علماء کو حقیر مت سمجھو بھائیوں، علماء کے قدموں میں بیٹھو، موت اچھی آئے گی. کپڑوں کی وجہ سے قیمت نہ لگاؤ کہ اس کی ضرور. میں یہ ایک بات اور کہتا ہوں، علماء جو صحیح عالم ہوگا نا، میں یہاں گئے تھے، میں بہت بڑے ایک اللہ والے تھے سندھ میں، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے. ایک بڑا وزیر، وہ گاؤں دیہات، کچی روڈ، کچا مکان، بیٹھے ہوئے، ایسا جلال تھا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دیں تو بس کیا ہو جائے پتہ نہیں. وہ ایسے دل والے تھے کہ ہر ایک کے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کی مشیتوں کو سمجھنے والے. ان کے پاس بڑا وزیر آ گیا. جب آیا تو وہ ظاہری بات ہے کچی روڈوں کے اوپر آیا ہوگا، تو اب یہ مال والوں کو اکڑ ہوتی ہے، سمجھتے کیا ہے. آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں یہ روڈ بنا دوں. جھلال میں آ گئے. دینے آئے ہو لینے آئے ہو؟ خاموش ہو گیا. دینے آئے ہو لینے آئے ہو؟ بھائیوں، علماء سے جڑو، یہ نہیں سمجھ کے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، ان سے لو، ان کے پاس آپ سے بڑی دولت ہے، خدا کی قسم لو ان سے. ان کے پیر پکڑو، ان سے محبتیں کرو. جس عالم کو آپ پہچان جاؤ یہ عالم ربانی ہے، اس کا رب سے تعلق ہے، وہ تو آپ کی دنیا آخرت بنا دے گا. وہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا. علماء سے اس لیے نہ جوڑو، ہم ان کو دیں گے، ہم چھتے دیں گے، ان کی مدرسے بن جائیں گے، ان کے مطبخ بن جائیں گے. یہ ان کا احسان ہے کہ یہ آپ کی چیزیں قبول کر لیتے. اور صحیح عالم ہوگا نا، جب صحیح عالم پہچان جاتا ہے نا کہ یہ میرے پاس مجھے دینے آ رہا ہے، وہ منہ ہی نہیں لگاتا. جو صحیح عالم ہوگا وہ ایک دو مرتبہ آپ کی حرکتوں سے محسوس کر لے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، وہ کہے گا السلام علیکم. وہ نہیں سیدھے منہ نہیں بات کرے گا آپ سے. آپ کے اندر کا کبر، جو صحیح عالم ہوگا، جو پیچھے پیچھے پھرے گا، اس کا مطلب ہے اس بیچارے کو خود ابھی مال کی ہوس ہے. علم تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے علم کو خراب ہو گیا. بھائیوں، علماء کے پاس بہت ہے. آپ جوڑو، آپ کی نسلیں سنوریں گی، آپ کی زندگی سنورے گی، آپ کی دنیا سنورے گی، آپ کی موت سنورے گی، آپ کی قبر سنورے گی، آپ کی جنتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں اچھا، اب میں آپ سے کہہ رہا تھا، تو اب دیکھیں جس نے یہ علم نہیں سیکھا تو کتنے خطرناک. ابھی آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا نا، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہم نے زندگی بھر سیکھا ہی نہیں. تو جس نے یہ علم نہیں سیکھا اس کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے، دین پہ چلنے کے لیے نا دو چیزیں چاہیے. میرے ساتھ بولیں یہ باتیں. میں ایک مرتبہ پتہ نہیں میں اگلی مرتبہ ہوں یا نہ ہوں، میں ہر مرتبہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں نہ بیٹھوں. آخری مرتبہ سن لیجیے یہ باتیں غور سے. دین پہ چلنے کے لیے آپ کو چاہیے تصفیہ قلب، تزکیہ نفس. کمال ہے یار اللہ پاک ان حضرات کو. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ یہاں سے نہیں کر رہے، وہ یہاں سے کر رہے. جو بول رہے ہیں اس سے زیادہ ان کا عمل ہے. دین پہ چلنے کے لیے آپ کو کیا طاقت چاہیے؟ دو، بولیے میرے ساتھ. کیا؟ قلب کی صفائی، نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی. یہ قرآن میں ہے یہ ساری باتیں. کیا کہا؟ قلب کی صفائی اور نفس کی پاکی. ابھی ہمیں یہی نہیں پتا. مجھے آپ یہ بتائیے، کوئی چیز رکھو بیٹا یہاں. مجھے یہ بتائیے قلب کی صفائی کس چیز سے؟ میں علم تو ہے ہی وہی، آپ کو قلب کا علم آ جائے.
کس چیز سے قلب کی صفائی؟ نہیں نہیں، وہ کیا گندگیاں ہم اس میں سے نکالیں؟ اب آپ گنواتے چلے جائیں گے. میں آج بتا رہا ہوں زندگی میں ایک بات، اس کو رٹ لے، حالانکہ میں بتا بھی چکا ہوں، آپ نے نہیں سنا، اس کو رٹ لے انشاءاللہ قلب میں اس کے بس یہ 3 چیزیں ہیں: غفلت، شہوت، غصہ. غفلت، شہوت، غصہ، غفلت، شہوت، غصہ. جس دن آپ کے اور میرے سینے سے یہ 3 چیزیں نکل گئیں، اس دن ہمیں وہ دولت ملے گی، وہ دولت ملے گی، وہ سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا، وہ رحمتیں ملیں گی. کیا کہا میں نے؟ غضب، ہاں غفلت یا غین سے، ہاں یہ 2 غین نکال دیں، ایک شین نکال دیں، 2 غین نکال دیں اور ایک غین. کیا ہے؟ غفلت. خدا کی قسم غافل ہے. پتہ کتنے غافل ہے؟ موت سے غافل، قبر سے غافل، خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل، اپنی پیشی سے غافل، حساب کتاب سے غافل ہے. نہیں ہے غفلت؟ میں نے آپ سے کہا نا، جس کی پاس تسبیح نہیں ہے اس نے تو اتنا بڑا غافل ہے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میری غفلت دور ہو. تو پہلی چیز کیا ہے؟ سارے گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ انسان بھول جاتا ہے. اللہ اکبر، اگر یاد رہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے گناہ ہوں گے. اور یہ قرآن میں ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. تقوی والوں سے بھی اگر ہلکی سی غفلت ہو جائے، زبان سے غیبت ہو گئی، تو تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فوراً آپ کے دل میں الارم بجتا ہے، یار یہ کیا کر دیا یار، انا للہ و انا، یہ کیا کر دیا بھائی، معاف کرنا، غلطی ہو گئی یار، میں نے آپ کو سخت بول. تو جتنے گناہ ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ غفلت سے. غفلت سے. غفلت اللہ کا عذاب ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے مسائل کی جڑ وہ غفلت ہے. میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا شیطان آپ کے اوپر کس وقت حملہ کرتا ہے؟ جب آپ کیا ہوتے ہیں؟ غافل. آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کو اللہ کا نام یاد نہیں آیا، تو آپ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، سارے نافر. تو دل کی 3 بڑی بیماریاں: نمبر 1، نمبر 2 شہوت کا کیا مطلب؟ خواہشات. خواہشات انسان کے دل میں کتنی ہیں؟ نہیں نہیں، صرف 2: حب دنیا، حب مال، حب جا، حب مال. بس. کیا کہا؟ باقی سب اس کے بچے ہیں. یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں. آپ جو ٹبا اسپتال چلے جائیں جی، دل کا، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کسی ایسے اسپتال جاؤ بھائی، ان 3 چیزوں کا علاج کرو. ہم مریض ہیں، ہم مریض ہیں، ہمیں آئی سی یو میں ہونا چاہیے اس وقت. تو ہمارے دلوں میں مرض کون سا ہے؟ نمبر 1، کاش کہ آپ کو یہ سبق یاد رہے اور آپ سمجھیں اس کو. ہمارا مرض کیا ہے؟ سب بولیں غفلت. دوسرا مرض کیا ہے؟ کس چیز کی شہوت ہے ہمیں؟ 2 چیزوں کی: حب جاہ، میں بڑا ہوں، اختیار میرے پاس ہونے چاہیے، میری چلنی چاہیے، سب میرے ماتحت رہے، میری سنیں، مجھے عزت دیں، مجھے امتیاز دیں، میری شہرت ہو، میں کچھ محسوس ہوں، میں دوسروں سے بڑا نظر آؤں. ہم مریض ہیں، ہمیں شیطانی بیماریاں ہیں. یہ بیماری کس کو تھی؟ اوفو. ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن پڑھا تھا، سکون کیوں نہیں آ رہا؟ دوسری بیماری کیا ہے؟ مال. کیونکہ مال سے خواہشیں پوری ہوتی ہیں نا. مال ہوگا تو شادی بھی پسند کی ہو جائے گی. یہی دیکھتے ہیں نا گھر جا کے، ان کے گھر میں گاڑیاں کتنی کھڑی ہوئی ہیں. غریب چلا جائے، کہنے لگے کوئی بگڑا ہوا نواب چلا جائے نا رشتہ لینے کے لیے، تو لڑکی والی بھی کہتے ہیں ہاں بچہ ہے، صحیح ہو جائے گا شادی کے بعد. یہ عقل ہے ہماری. میں نے کہا نا خواہش میں عقل بے وقوف ہو جاتی ہے.
اور اگر کوئی مولوی چلا جائے غریب کسی بڑے مالدار گھرانے میں، تو بھائی غریب مولوی امیر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن میں ان یکونوا فقراء یعنی شادی سے بھی غنا آتا ہے، تو غریب مولوی، یہ عقل ہمیں نہیں بتاتی کہ غریب مولوی کیا ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا۔ عقل کہتی ہے بگڑا ہوا ہے، بدماش ہے، آوارہ ہے، صحیح ہو جائے گا شادی کے بعد۔ ہمیں جن عقلوں پہ ناز ہے نا، عقل جب تک یہ صاف نہ ہو نا، عقل صحیح طور پہ، عقل بہت اچھی چیز ہے، لیکن عقل کے کام کرنے، عقل کے لیے دو رکاوٹیں ہیں، غصہ اور شہوت۔ ان دو صورتوں میں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ یہ لڑکیاں، یہ لڑکے ماں باپ سے ناراض ہو کے پسند کی شادیاں کر لیتے، پسند کی شادیوں میں عذاب ہی عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی پسند ہو گئی نا، تو اس وقت دیکھ، میں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک لڑکی، اس کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی، اب اس سے کہا کہ تم جو ہے اس سے شادی کر رہی ہو، کرنا چاہتی ہو، تو تم کو پتہ ہے کہ کیا بڑے زبردست سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ کیا کہ تم کو پتہ ہے کہ اس کے دوست کیا کرتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں، یہی ہے نا، میں نے بتایا نا، صبح اس کے دوست کرتے ہیں نا، میں تھوڑی یہ تھوڑی کرتا۔ اچھا تم کو پتہ ہے، دیکھیں اب عقل کام نہیں کرتی نا، کیونکہ محبت ہو گئی نا، اب انسان تعویلیں کر رہا ہے۔ اچھا تم کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کبھی کبھی یہ بھی سگریٹ پیتا ہے، تو ہاں نا، کوئی تو ہو نا اس کو چھڑوانے والا۔ تم کو پتہ ہے اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہی بات، ہاں تو کوئی تو ہو نا اس کو چھڑوانے۔ تو عقل بھائی، جس عقل پہ ہم کو ناز ہے نا، وہ جب تک یہ سینے سے یہ بیماریاں نہیں نکلیں گی، یہ عقل ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم آخرت کو قربان کر کے دنیا کے لگے ہوئے ہیں، ہماری عقل نے ہم کو یہ بتایا ہے، تو یہ کتنے بے وقوف ہیں ہم۔ اچھا تو کتنی بیماریاں ہیں بھائی دل کی؟ کیا؟ غفلت، غصہ، یہ دل کی بڑی بیماری ہے۔ جس کو بات بات پہ غصہ آتا ہو تو سمجھ جائے میں بہت بڑا بیمار ہوں، میری آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ میں ہر وقت شیطان کا آلہ کار ہوں، میرے اوپر ہر وقت شیطان حاوی ہے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی میں نے؟ اور شہوتیں کتنی ہیں؟ میں نے بہت بڑی باتیں بتا دی آپ۔ اب آپ کو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ دیندار بننے کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہاں اعتکاف کیا، دل ویسا کا ویسا ہی ہے، غفلت والا، شہوت والا، اور یہ ہے مسئلہ، دل میں وہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہاں پہ بھی تو ہم آ کے دیکھیں، دل شہوت والا ہے تو شب قدر میں بھی کہتا ہے بریانیاں دے دو، نہیں نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہمیں بریانیاں دے دو، کھانے دے دو، ہمیں باتیں کرا دو۔ شہوت ہے نا، بات کرنا یہ شہوت ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری خواہشیں ہیں۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، یہ دیکھنا، گھومنا پھرنا، یہ شہوت ہے۔ بھرے ہوئے ہمارے دل، ہمارے ایسے بھرے ہوئے ہمارے دل، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں یہ تین بیماریاں ہیں، ان تین بیماریاں جب کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی؟ نکل نہیں سکتی، کم ہو سکتی، نکل جائیں گی تو پھر آپ فرشتے بن جائیں گے۔ بھائی آپ سے یہ بیماریاں نکل جائیں کیسے ہوگا؟ انسان جب تک ہیں کسی درجے میں یہ چیز رہے گی، ہاں مغلوب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، نکل نہیں سکتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہتے ہیں، عقل کو اوپر لاؤ، شہوت کو نیچے لاؤ، شریعت کو اوپر لاؤ اور شہوت کو، خواہشوں کو۔ جب بھی کوئی خواہش ہو، عقل اور شریعت فیصلہ کرے گی کرنا ہے نہیں کرنا۔ کتنا پیارا دین! کمانا ہے، تمہیں مال کی حرص ہے، شریعت کو اوپر لاؤ، شریعت سے پوچھو یہ والا سودا حلال ہے حرام ہے، شریعت کہہ دے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو خواہش کے اوپر چل لو، اور شریعت منع کر دے چھوڑ دو۔ کتنا یہ ہے کہ شریعت اوپر آ جائے اور خواہش کہاں ہو جائے؟ نیچے، غصہ نیچے ہو اور کیا ہو؟
اللہ، وہ جن کے دل میں خوف خدا ہے نا، وہ غصے کے وقت بہت ڈرتے ہیں. ایک کتابوں میں لکھا ہے، قاری صاحب تھے، جب کسی بچے کی پٹائی کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ پہ مار کے دیکھتے کہ مجھے کتنی لگ رہی ہے. اور ایک اور بھی عجیب واقعہ لکھا ہے. تو غصے کے وقت غصہ قابو میں. یہ نوجوانوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں بہت. ہمارے بڑے، آپ بڑوں کے چلے جائیں، وہ بھی کوئی دین پہ اتنا نہیں جمے ہوئے، لیکن اس وقت کی جو نسل ہے وہ اتنی جذباتی ہے، اتنی جذباتی ہے، ناکام زندگی ہے. بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے حالات میں سن رہا ہوں، پریشان ہوتے ہیں. یار ہم بھی ہیں، کھیل سمجھتے ہیں بالکل شادی کو، ناکام ہو رہے ہیں. کیا بچیاں ایسی غیر تربیت یافتہ ہیں، ایسی خواہشوں سے بھری ہوئی ہیں، نہ وہ سسر کو کچھ پہچانتی ہیں، نہ ساس کو کچھ پہچانتی ہیں، منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بچوں کا حال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیوی ہے، اس کی کوئی برداشت کر لو. بھائیوں، ان بیماریوں کے ساتھ آپ کامیاب شوہر بھی نہیں بن سکتے، کامیاب انسان نہیں بن سکتے، کامیاب تاجر نہیں بن سکتے. صبر، غصے کو برداشت، کسی کی بات کو برداشت کرنا، کسی کی ڈانٹ کو برداشت کرنا. اتنی طلاقیں ہیں. کئی مرتبہ میں نے یہاں نکاح پڑھایا، وہ نکاح فارم تیار نہیں ہوا تھا، وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی معاملہ ختم ہو گیا، بس اب آپ یہ مت دیے گا فارم. آپ جائیے نا، جا کے دیکھیں. آپ دارالفتہ میں جائیں، آپ فیملی کورٹ سے پتہ کریں. آپ بہت ریسرچ کرتے ہیں، آپ دیکھیں طلاقوں کی شرح کراچی میں کیا اشارہ ہے، پوچھیں کیا ملا ہے ہمیں بھائی. اور نوجوانوں کی شہوت تو، خواہش ایسی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایسا آپ دیکھیں گے نا نوجوان کو، یہ موبائل کے اندر فلاں، نوجوان کیا بچے. میں اسلام آباد گیا، وہ میری کچھ کہانیاں ہیں وہ سنتے ہیں علماء پورے ملک میں. وہاں گیا تو وہ کچھ ائمہ آ گئے، وہ مجھے کچھ تجویزیں دے رہے تھے. تو کہنے لگے یہ گیم، ایسی شہوتیں خواہشوں سے بچے اسکول سے آ کے گیم کھیلتے، مکھیاں چمٹ رہی ہیں ان کے منہ پر، ان کو نہیں ہوش کیا ہے. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو لڑکیوں کے چکر میں ایسے پاگل ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اچھے انسان بننا ہے. آپ یہاں آؤ، آپ اپنی روح کو پاک کرو، آپ اپنے دل کو پاک کرو، پھر ایسے بنو گے، خدا کی قسم دنیا رش کرے گی. کہ اور ایسے لوگ بھی ہیں، ایک آتے ہیں میرے پاس ملنے کے لیے، اللہ اکبر، کسی عالم نے پوچھا ان سے تو کہنے لگے میرے والد نے کہا اولاد اللہ کسی کو دے تو ایسی اولاد دے. آپ نے کبھی کسی اولاد نے اپنے باپ سے یہ جملہ سنا ہے کہ اللہ کسی کو اولاد دے تو میرے بیٹا جیسا دے؟ جس دن آپ یہاں پہنچ گئے نا، اس دن وہ عزتیں ملیں گی آپ کو، خدا کی قسم وہ عزتیں ملے گی. آپ چلو گے، لوگ آپ کو رشک سے دیکھیں گے. کیا ڈگریوں میں، کیا گاڑیوں سے. کوئی قبر کے اندر جائیں گے، نہ کفن میں کوئی جیب ہوگی، نہ قبر میں کوئی الماری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا بھائیوں. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنی اوقات دو، جس کی جو حیثیت ہے اس کو اتنی حیثیت دو. اس کی حیثیت سے زیادہ حیثیت دو گے بھائیوں، پریشان ہو جاؤ گے. دنیا والے کی نگاہ میں بے قیمت تھی، اس کو اتنی اس کی اوقات ہے. تو بھائیوں یاد رہے گا آپ کو، 3 بیماریاں یاد رہیں گی. کریں گے کوشش. یہ تو آدھا کام ہو گیا. اگر اچھا کیسے ہوگا تصفیہ کیسے ہوگا؟ یہ جو میں نے آپ کو لا الہ بتایا نا، اس سے یہ ختم ہوں گی انشاءاللہ، نہیں ہوں گی اس کے بغیر. آپ کہیں گے میں نے اعتکاف کر لیا، میرا ہو گیا، صفائی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ ہو سکتا ہے الٹا تکبر آ گیا ہو. تم نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، ہم تو اعتکاف کر کے آ رہے گئے. تو اوپر بھی اگر ہم تھوڑا سا صحیح ہو گئے، یہ ایسا ہے جب ایک اندر کینسر کا مریض ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میں نے ایک کینسر کے مریض میں کینسر کا میں نے کسی کے علاج کے لیے کہا
تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے یہاں اس قسم کے مریض کو ہم وہ نہیں کرتے. سپورٹڈ مریض کہا، کیا کہا انہوں نے ہیں، یعنی کہ کیا مطلب ان کو صرف ہم دوائیاں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا درد ہوتا ہے تو وہ نہ ہو، باقی یہ طے ہے کہ ان کو مرنا ہے، ایسے ایسا. تو انہوں نے کہا اس قسم کے مریضوں کے لیے پھر ہم ڈونیشن وغیرہ نہیں کرتے، تو ہم ان کو نہیں دے سکتے. میں نے کسی کی سفارش کی تھی کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ بیچاری خاتون ہیں، آپ ان کا کچھ کر دیں. تو ڈاکٹروں نے وہ کہا کہ یہ ان کی فائل ہم نے یہ ہے. تو بھائیوں یہ ابھی ہمارا اوپر اوپر کچھ ہوا ہے، بس تھوڑا سا کچھ مسجد میں کھڑے ہو گئے، صف میں کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا قرآن ہو گیا، باقی اندر ابھی نہیں. تو آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، وہ ذکر شروع کر دیا، جس نے کر دیا ہے تو وہ ہوگا. اور خود حدیث میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ. تو میں نے کہا کہ دیندار بنیں گے آپ دو طریقوں سے، ایک دل کی صفائی سے اور ایک نفس کی پاکیزگی سے. اور دل کی صفائی کتنی چیزوں سے کرنی ہے؟ آپ لوگ لکھتے بھی نہیں ہیں یہ باتیں. دل کی صفائی کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. اچھا، جب یہ دل کی صفائی ہو جائے گی تو آپ شیطان کا کھلونا بن سکیں گے، کیونکہ شیطان تو آتا ہی ان 3 راستوں سے. جس وقت غافل ہوتے ہیں، سارا قرآن میں نے آپ کو سنایا، اس وقت آپ کے پاس آتا ہے. جس وقت آپ غافل نہ ہو تو آئے گا آپ کے پاس؟ نہیں آئے گا. اچھا، شیطان دیکھتا ہے اس کو شہوت کس چیز کی ہے، اچھا اس کو لڑکی کی شہوت ہے، تو وہ ساری گمراہیاں آپ کو وہی سنائے گا. اچھا اس کو مال کی حوث ہے، وہ سارا مال سے آپ کو برباد کرے گا. اچھا اس کو کرسی کی حوث ہے. اور تیسرا چیز غصہ ہے، غصے میں تو شیطان جو ہے وہ. تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو شیطان سے بچ گئے. جب شیطان سے بچ گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو اس کے لیے تو ایک علاج یہی ہے کہ کیا کریں آپ؟ کثرت ذکر کریں، ہر لمحے ذکر کریں. اور اس کو بھی سمجھ لیں، ایک ذکر ثواب والا ہوتا ہے، ایک علاج والا ہوتا ہے. ثواب والا ذکر الگ ہے، علاج والا ذکر الگ ہے. آپ لوگ جو ذکر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ ثواب ملتا ہے، علاج نہیں ہوتا. سمجھے میری باتوں کو؟ علاج والا ذکر وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ایک آسان سی بات ہے. آپ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تو آپ کا دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کی صرف زبان ہل رہی ہوتی. اچھا ابھی جو آپ ذکر کریں گے دل کو، دماغ کو حاضر کر کے، کبھی آپ کے دل میں رقت بھی آئے گی، تو ہر وہ عبادت جو آپ کے دل پہ اثر کرے گی تو پھر آپ کے دل کا علاج ہوگا. اور میرے دل کا علاج نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ محویت والا ذکر کرو، کھو جاؤ اللہ میں، محویت والی تلاوت کرو، محو ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، اللہ میں گم ہو جاؤ، مزہ آئے آپ کو دل میں. جس وقت آپ کی تلاوت سے آپ کو مزہ آ رہا ہو تو بس پھر آپ سمجھیں کہ علاج ہو رہا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا. لیکن بھائیوں میں نے 11 قسمیں کھائی تھی، کچھ بھول گئے آپ اس کو؟ یہ نفس کیا چیز ہے؟ آج پڑھ لیں اس کو. یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہے نفس؟ نفس 3 ہے. آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ خود طے کریے گا کہ ہمارے پاس کون سا والا نفس ہے. ایک بہت گندا، ایک گندا، ایک بہت اچھا. قرآن میں اس کے 3 نام ہیں. قرآن میں ایک نفس ہے امارہ. کون سا نفس ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ پڑھیں، حافظ پڑھیں، زور سے پڑھیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. دوسرا نفس کون سا ہے؟ زور سے بولیں. دیکھیں یہ علم انہی کو ہے جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے نا، یہ غریب جن کو ہم کھلاتے ہیں. اب آپ کا علم کہاں گیا؟ یہ علم انہی مدرسے والوں کو، ان چٹائی والوں کو ہے. بھائیوں آپ کہتے ہیں کہ میں میڈیکل میں پڑھا ہوں، میرے پاس. تمہارے پاس کون سی ڈاکٹری ہے؟ میرے پاس درس نظامی کی. ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ اندر کے ڈاکٹر ہیں نہیں ہیں؟ کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں یہ. آپ کے ڈاکٹر اگر وہ علاج جانتا ہے وہ جسم کا جانتا ہے، یہ روح کا علاج جانتے ہیں. اس لیے بھائیوں سمجھیے، آپ ہر چیز کو پیسوں میں مت تولیے، ہر چیز کو ڈگریوں میں مت تولیے. آپ سمجھیں یہ چٹائیوں والے بہت آگے ہیں ہم سے، یہ بہت آگے ہیں، اپنے علم میں بہت آگے ہیں. کئی طریقے سے میں بتا سکتا ہوں. آپ کو ضرورت کا علم ہے، ان کو مقصد کا علم ہے. بتائیے ضرورت کا علم کل مولانا نے کتنی اچھی طرح سمجھایا.
ضرورت بڑی چیز ہوتی ہے یا مقصد بڑی چیز ہوتی ہے؟ تو کھانا پینا آپ کو یہی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں یہی علم سکھایا جا رہا ہے، زیادہ کیسے پیسہ آ جائے. تو پیسہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ کھائیں گے پئیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے، خواہشیں پوری کریں گے. اور ان کو کیا کون سا علم سکھایا جا رہا ہے؟ مقصد کا علم سکھایا جا رہا ہے. اللہ کو کیسے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے. ان کے پاس یہ علم. اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو مدرسے میں ڈالیں. آپ کم سے کم اپنی اولادوں کو محبت سکھائیں علماء کی، بس آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کے لیے اتنا کافی. یہ تو نصیب کی باتیں ہوتی ہیں کہ نصیب والوں کو یہ علم ملتا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کا علم ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے، نبیوں کے نائب بنتے رہیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کے بعد سے علماء کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے نا انشاءاللہ. کس نگاہ سے؟ کہ ہمارا علم اتنا سب ہی نہیں، ان کے علم کے سامنے ہمارا علم کچھ نہیں ہے. پیشاب پخانے کا علم ہے، کھایا اور نکل گیا، یہی علم ہے نا ہمارے پاس. ان کے پاس علم. کسی نے بڑی اچھی بات کی. اچھا علم کون سا علم بڑا ہے یہ پتہ کیسے چلتا ہے بھائیوں؟ یہ پتہ چلتا ہے معلوم سے. علم کے معنی جاننا. آپ کیا چیز جان رہے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. اگر آپ بڑی چیز جان رہے ہیں تو آپ کا علم بڑا ہے. چھوٹی چیز جان رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ میں سے گٹر کھولنا کس کو آتا ہے؟ بھنگی کو آتا ہے نا. تو بھنگی کا علم کیا ہے؟ بھنگی کیا چیز جانتا ہے؟ گٹر کھولنا. ٹھیک ہے. آپ ایک آدمی جو ہے لیبارٹری میں پیشاب ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کیا چیز جانتا ہے؟ یہ اس کا علم ہے. صحیح ہے. ایک تعمیر بنانا جانتا ہے، انجینئر ہے. ایک انسان کے جسم کے اوپر بیماری کیسے حملہ کرتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ جانتا ہے. تو آپ دنیا میں یہ کہتے ہیں. اب آپ ڈاکٹر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیوں؟ بھنگی اگر کھڑا ہو کے یوں کہے کہ تم جانتے ہو تو میں بھی جانتا ہوں. بھنگی کہے کہ تم گٹر کھول کے دکھاؤ، ڈاکٹر سے کہے گٹر کھول کے دکھاؤ ذرا، تمہارے گھر کا گٹر بند ہوتا ہے، تم کھولتے ہو مجھے بلاتے ہو. لہٰذا میں بھی بہت بڑا عالم ہوں، بہت جانتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے کہ تم چھوٹی چیز جانتے ہو، گندی چیز جانتے ہو، میں اچھی چیز جانتا ہوں. تو عالم مدرسے کا طالب علم کہے گا کہ تم سب جو چیزیں جانتے ہو وہ چھوٹی ہے، کیونکہ اس کا تعلق مخلوق سے ہے. انسان کا جسم بھی مخلوق ہے، یہ گٹر بھی مخلوق ہے، یہ ساری. اور ہم خالق کا علم جانتے ہیں، اللہ کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے. عالم کو پتہ ہوتا ہے نا. اب آپ کو نماز میں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز اللہ کو پسند ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں نا سجدہ سہو کے مسائل بتائیں تو ہمارا طالب علم بتائے گا، آپ نہیں بتا سکیں گے. تو آپ کو گویا کہ نہیں پتا کہ اللہ کو کس غلطی سے کیا طریقہ ہے، کون سی نماز اللہ کو پسند ہے، اس کو پتا ہے. بہرحال یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، یہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت جو اللہ پاک نے دور کر دیا نا، ہم نے علماء کی قدر نہ کی تو اللہ نے ہمیں علم سے دور کر دیا. تو یہ علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو نفس کی دوسری قسم کیا ہے؟ جلدی بولیے. لوامہ. لوامہ. تیسری قسم کون سی ہے؟ بولیے. مطمئنہ. اچھا لوامہ. ابھی تراویح میں پارہ آئے گا 29واں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تیسرا قسم کا نفس جو ہے وہ کون سا ہے؟ مطمئنہ. آئے ہائے. سورہ فجر آخری دن تلاوت ہوگی اما پارے میں، تو اس میں آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آئے ہائے. اب آج ہم ان تین نفسوں کو سمجھتے ہیں. آپ لوگ لکھ نہیں رہے، آپ صرف وہ لکھتے ہیں جس پہ وہ علم لکھتے ہیں جس علم پہ ڈگریاں ملتی ہیں. ہم نے 1000 بتائیں نا کتنی فیسیں جمع کراتے ہیں آپ لوگ. ہم کوچنگ جا رہے ہیں، پھر بڑے بڑے بستے لے کے جاتے ہیں، آپ بیگ لے کے جاتے ہیں، آپ رجسٹر لے کے جاتے ہیں، آپ نوٹ کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں نا. آپ یہ والا علم نہیں لکھتے، لکھا کریں. چلیے نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابھی میرے آپ کا نفس کون سا ہے؟ اب آپ سمجھیے. جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، گناہ کراتا ہے اور شاباشی دیتا ہے. ہاں بہت اچھا کیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کی ہیں نا، ہاں بہت کامیاب ہے، کتنی پھنسائی ہیں تو نے.
تو نے صرف 2 پھنسائی ہیں، میں نے 10 پھنسائی ہیں۔ بہت خوش ہیں نوجوان آپس میں بیٹھے ہوئے، اپنے جہنمی ہونے پہ خوش ہیں، خدا کے مغضوب ہونے پہ خوش ہیں، خدا کے ملعون ہونے پہ خوش ہے کہ میں وہ ہوں جس کو خدا نے پھٹکارا ہوا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں نوجوانوں کی مجلسوں میں نے فلاں کو چونا لگایا ہے، بہت خوش ہیں۔ اب ایسا بیوقوف بنایا اس کو، میں نے اس کو گاڑی بیچ دی، میں نے اس کو پلاٹ بیچ دیا، میں نے اس کو یوں بیچ دیا۔ تو یہ نفس امارہ ہے، چونا لگا کے کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ نمازیں چھوڑ کچھ مدرسوں میں بعض اوقات بھی نفس امارہ ہوتا ہے، طالب علم ہے استاد کی نگاہ سے بھاگ گیا اور خوش ہو رہا ہے، دیکھو میں نے کیسے جھوٹا عذر بیان کر کے میں نے چھٹی کر لی، میں نے بیوقوف بنا دیا۔ تو نفس امارہ ہے، گناہ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں بہتر ہے، میں نے ابا سے چھپ کے یہ کر لیا، خوش ہو رہا ہے، دوستوں میں بیان کر رہا ہے میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ موبائل سنیے، جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، کیبل تصویریں دیکھ رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہے سب کرتے ہیں۔ اچھا دلیل کیا دے رہا ہے؟ ابا نے ڈانٹا، فلاں نے ڈانٹا، یہ سب کرتے ہیں، کسی کے ابا تو نہیں ڈانٹتا۔ یہ اس کا نفس امارہ ہے، لذت محسوس کر رہا ہے، اس کو دل میں توبہ کا ارادہ ہی نہیں آتا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمارا نفس یہی والا ہے نا؟ بولیے، سمجھ گئے نا ہم لوگ؟ کلاس چھوٹ گئی، غم ہو گیا یار، آفس میں تاخیر ہو گئی، غم ہو گیا، اللہ نے بلایا تھا دربار میں، نماز چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں۔ اس کا نفس ناپاک ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا نا نفس کو پاک کرنا ہے، یہ ناپاک ہے، گندا ہے۔ اس کو کوئی کہے نا تمہارا نفس بہت ناپاک ہے، اس کو یہ بھی برا لگے گا، میں تو بہت پاکیزہ ہوں، مجھے کیوں کو۔ یہ علامتیں ہیں، اور سچ بات یہ ہے ابھی ہمارا نفس ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، دوسرا نفس ہوتا ہے لوامہ۔ لوامہ ملامت سے، اس کا تھوڑا سا صاف ستھرا ہو گیا ہے تو اب کیا ہے، گناہ کرتا ہے نا تو اس کو ملامت ہوتی ہے، یار آج پھر فجر قضا ہو گئی، انا للہ، یار میں نے نیت کی تھی میں بد نظری نہیں کروں گا۔ یہ اتنی اچھی علامتیں ہیں بھائیوں۔ یہ غمزدہ ہونا، اللہ کی نافرمانی پہ غمزدہ دل کا ہونا، اس کا مطلب ہے آپ کا دل ابھی کچھ زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ آج میں نے پھر ماں باپ کو ناراض کر دیا، میں نے سوچا تھا اونچی آواز سے نہیں بولوں گا، یہ پھر میں نے کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں غیبت نہیں کروں گا، پھر مجھ سے غیبت ہو۔ میں نے سوچا تھا اب میں کسی سے نہیں لڑوں گا، پھر میں الجھ گیا۔ اگر آپ کو یہ دل میں یہ خیالات آتے ہیں نا تو الحمدللہ آپ کا نفس کسی قدر صاف ستھرا ہے، کیونکہ وہ آپ کو کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الارم رکھے، ابھی نہیں ہم آپ کوئی غلط کام کریں گے فوراً بچ جائے گا یہ۔ اور تیسرا، ہائے ہائے، بہت ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تیسرے تک آپ کو ڈگریاں چاہیے نا، میں فلاں لیول تک پہنچ گیا، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ رہا، نہ نمازی، نہ تبلیغی، نہ مجاہد، یہاں نہیں پہنچ رہے، یہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ انسان کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے، اتنا تابع دار ہو جائے، عبادت پہ اتنا مطمئن ہو جائے، گناہ۔ اچھا آپ دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہمیں طبعاً محبوب ہوتی ہیں، ہماری طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، خوشبو آئے گی آپ کو خود اچھی لگے گی، پیشاب پخانا ہے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس سے نفرت کرو، خود آپ کی طبیعت میں گھن آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے خود گھن آتی ہے، اور عبادت سے اللہ کی اطاعت میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ آئے ہائے، ہمارے بہت بڑے شیخ تھے، ہمارے استاد کہتے تھے کسی ہندوستان کی ماں نے اس سے بڑا بچہ نہیں جنا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کے شیخ تھے، انہوں نے شیخ جن سے وہ اپنا علاج کراتے تھے
حاجی صاحب، تو انہوں نے کہا اپنے کچھ حالات بھی لکھا کرو مجھے. کہا میرے تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، میرا کیا حال ہے، البتہ اتنا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. شریعت اتنا ہو گیا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. طبیعت میں جو وہی چیز آتی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اچھا، اب میں نے جو بات کہی تھی آپ سے، نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ شیطان بچہ ہے. نفس کے سامنے شیطان کیا ہے؟ کیوں؟ کسی کو پتہ ہے نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں دشمن ہیں ہمارے دین کے. فرق کیا ہے بتائیے؟ طلباء نہ بتائیں، کوئی اور بتائیں، دیکھیں ان کے پاس تو علم ہے. آپ لوگ بتائیے، بولیے. ہے پہلا فرق، نفس اندرونی دشمن ہے، شیطان بیرونی دشمن ہے. کون خطرناک ہوتا ہے؟ کون خطرناک ہے؟ وہ شیطان تو آ ہی نہیں سکتا جب تک اندر میں، اچھا اندر میں آپ کی تین گڑبڑے نہ ہوں. وہی یاد رکھے، شیطان کہاں سے آئے گا؟ تین راستوں سے. نفس طاقتور دشمن ہے، شیطان کمزور ہے. آپ کہیں گے کہاں سے کہہ رہے ہو بھائی؟ قرآن میں پڑھے نا آپ، ان النفس امارہ. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، آمرہ نہیں کہا. کیا کہا؟ امارہ. اس کا ترجمہ الگ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ بہت زیادہ. اور شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا کہا سورہ آل عمران میں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ شیطان کی چالیں بہت، تم تو خود سمجھدار نہیں بنتے، ورنہ شیطان کی چالیں بہت کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تیسرا فرق یہ لکھا ہے کہ نفس ضدی دشمن ہے. نفس کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا جب خواہش ہو جاتی، نہیں میں یہیں شادی کروں گا، مجھے یہی کھانا ہے، اتنے اتنے سے بچے ماں باپ سے ناراض ہوئے ہیں، مجھے یہی چیز دلائیں. نوجوان جانتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی برا خیال آ جائے انسان کو، پھر گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. ضدی دشمن ہے، نیند اڑا دیتا ہے. نفس ضدی دشمن ہے، بار بار گناہ کراتا ہے. شیطان چالاک دشمن ہے، ایک بار کہتا ہے کہ باقی کام آپ خود کرتے ہیں. نفس مسلمان اور مطمئن بن جاتا ہے، شیطان مسلمان. کتنا پیارا فرق لکھا ہے. ہم نے پڑھی تھی نا حدیث، سوائے اللہ کے نبی کے، کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ کیا ہو گیا ہے، لیکن باقی کسی کا شیطان مسلمان. البتہ نفس مسلمان ہو سکتا ہے. کون سا نفس؟ زور سے بولے. مطمئنہ. اچھا، جن کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے نا، اللہ اکبر. یا ابھی یہی حضرت آئے تھے، جب وہ یہ پڑھتے ہیں نا، یا یہ تو نفس المطمئنہ، ایسی ان کی حالت ہو گئی. یہاں بیان کر رہے تھے، دیکھا تھا آپ نے؟ ایسی حالت ہو گئی، ایسی عجیب حالت ہو گئی. پھر میں نے، حالانکہ اتنے بڑے والی دعا نہیں کرائی انہوں نے، میرے پیچھے پڑ گئے، آپ کرو آپ کرو. یہاں نیچے بیٹھ گئے، بچوں کی طریقے سے رو رہے تھے اس آیت کو. کیونکہ محنت میں لگے ہوئے ہیں نا. میں نے کہا نا جو محنت سے چور ہو جائے گا نا، پھر اس کو دیکھیں ہوتا کیا ہے. میری بات سمجھیں. بہت آپ لوگ پھر نہیں لکھتے بھائی، نا قدری کرتے ہیں آپ لوگ. سنیں میری بات. بدلتا کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں، ہائے میں اچھا بن جاؤں، ہائے میں نیک بن جاؤں، ہائے مجھے اللہ. جس کو یہ غم لگ جائے نا، اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوگا. دوسرے نمبر پر انسان کوشش کرتا ہے. جب غم لگ گیا تو اب کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. کوشش میں کبھی کامیاب ہوگا، کبھی ناکام ہوگا. جب ناکام ہوگا نا تو اس کا دل دکھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. میں نے نیت کی تھی کہ اب میں حرام نہیں دیکھوں گا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر روئے گا. یہ رونا بڑی نعمت ہے. آپ یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر بس اللہ پاک دے دیں گے. پہلے کیا لگتا ہے سنیں آپ، پہلی چیز کیا ہے؟ غم. پھر کیا ہے؟ کوشش. پھر کیا ہے؟ کوشش میں کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی کامیابی. پھر ہے دعا. یہ تین کام جو کرے گا
وہ تو بن جائے گا. جس کو غم ہی نہیں ہے اچھا بننے کا، تو اس کو کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس پہ اس کا دل دکھے گا؟ وہ کبھی دعا میں توفیق ہی مانگے گا؟ رو رو کے مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. اب آپ نے نیت کی، ذکر کی نا، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو غم لگ جائے، یار بہت اچھا علاج مل گیا، یار کاش کے پہلے پتہ چل جاتا، اب میں نہیں چھوڑوں گا. پھر کسی دن چھوٹ گیا، آپ کو غم ہوا، یار انا للہ یہ کیا ہو گیا. پھر آپ اللہ کے آگے جب، اچھا غم زدہ انسانی آنسو کس کو آتے ہیں؟ غم زدہ انسان کو نا. جو اپنی تربیت میں غم زدہ ہوگا، میں کیوں نہیں اچھا بن رہا، میں کیوں نہیں اچھا بن رہا، اس کو دعاؤں میں رونا آئے گا. اور جس کو دعاؤں میں رونا آ گیا، اوئے ہوئے، اس کے اوپر تو اللہ کا فضل ہو گیا. تو اب سنیے، 5 موت کے وقت اگر بھائیوں یہ سن لو میری باتیں، جس نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنایا، جس وقت موت آئے گی، اس کی موت میں فرشتے اس کو 5 خوشخبریاں دیں گے. اب بتاؤ بھائی، یہ 5 خوشخبریاں سننی ہے نہیں سننی؟ یا ڈگریاں لے کے مر جانا ہے، پیسہ کما کما کے مر جانا ہے؟ 5 خوشخبریاں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلا انعام یہ ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ انتظار میں ہے آپ کے. اللہ، آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، آپ نے اتنی اچھی زندگی گزاری. احکم الحاکمین آپ کی آپ نے پڑھا ہوگا نا، قبر میں جاتا ہے، زمین کہتے جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے اس میں سب سے گندا لگتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا تو. اور اگر نیک آدمی ہوتا ہے، قبر کہتی ہے کہ جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے مجھے سب سے اچھا تو لگتا. پتہ نہیں ہم اپنے اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے. اسی کی کھا کے، اسی کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اسی کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پہلا انعام کیا ملے گا موت کے وقت؟ ارجعی، آ جاؤ. بڑے فخر سے بولتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جائیں، میرے پاس بلاوا ہے، میرے پاس پاس ہے، مجھے پاس دیا گیا ہے، مجھے دعوت نامہ آیا ہے بھائی. اللہ ملاقات کے، ابھی ہمارے ایک استاد، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فارسی میں تفسیر لکھی، سعودی عرب سے ان کی سارے افغانستان میں، ایسا اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے. بنوری ٹاؤن کے ہمارے استاد تھے، اللہم حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب. کیا لوگ ہیں بھائیوں، کیا سمجھتے ہو آپ ان علماء کو؟ قرآن کے عاشق تھے، تفسیر لکھی فارسی میں، سعودیہ نے حاجیوں میں فارسی والوں کو ان کی تفسیر بٹتی تھی. کتنی بڑی قبولیت ہے. افغانستان میں ان کی تفسیر پڑھی سارے. تو جنازہ رکھا ہوا تھا، میں گیا تو میرے دوست ہیں بنور ٹاؤن میں، بڑے استاد ہیں، کہنے لگے ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ استاد جی آئے، آتے ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ابھی اوپر سے آ رہا ہوں. کہتے ہیں، میں نے کہا بالکل وہی، جب مومن کی روح ہے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور عجیب عجیب خواب اسی دن لوگوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا، ورنہ دروازے بند ہو جاتے. فما بکت علیہم السماء والارض، ان کی موت پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کیونکہ ان کے اعمال، گندے اعمال اوپر جاتے تھے. تو پہلا یاد رکھیں، ان سبقوں کو اپنی اولادوں کو بتا کے مرے، ورنہ آپ کی اولاد آپ کے گریبان پکڑے گی. کیوں نہیں بتائی تھی ہمیں یہ باتیں؟ پکڑ پکڑ کے ہم کو ٹیوشن سینٹر لے جاتے تھے، کیوں نہیں سمجھایا تم نے ہم کو؟ تم سمجھا دیتے، ہم نیک بن جاتے. اپنی اولادوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. کیا بتائیں گے؟ پہلا انعام کیا بتائیں گے؟ کہ بیٹا بیٹا نیک بن جاؤ، نیکوں کی صحبت میں رہو، بیٹا علماء کے پاس بیٹھو، ان درسوں میں شریک ہوا کرو. بیٹا دیکھو جب مرو گے تو تمہیں اللہ بلائیں گے، آؤ میرے بندے میرے پاس آؤ.
چھوڑ دو، اب دیکھو میں تمہارا کیا اعزاز کرتا ہوں، کیسے نوازتا ہوں میں تم کو. تو پہلا انعام کیا ملے گا؟ بولیے. بلاوا آئے گا، بلاوا آئے گا اللہ کی طرف سے. دوسرا انعام راضیتن، خوش ہو جاؤ، غم کے دن ختم، ساری ٹینشنیں ختم. کتنی ٹینشنیں دنیا میں، اس نے ستایا ہوا ہے، اس نے ستایا ہوا ہے، اس نے منہ موڑا ہوا ہے، وہ غیبتیں کر رہا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے، وہ عزت پہ حملے کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے میرے پر، وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہ میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ مجھے رلا رہا ہے. چھوڑ دو یہ غم بھائی، سب انشاءاللہ یہ ٹینشنیں ختم ہوں گی. بڑی ٹینشن ختم کرو بس. تو دوسرا انعام کیا ہوگا؟ آئے ہائے ایسی خوشی جس کے بعد اب کوئی غم. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح کیا، اس کو آپ جنازے پہ لے کے جا رہے ہوتے کیا کہہ رہا ہوتا ہے بتاؤ؟ یہ دیکھیں، یہ بتائیں گے آپ کو جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. کیا کہتے ہیں؟ قدمونی قدمونی، جلدی کرو. آپ حیران ہو، وہ بچوں کو چھوڑ رہا ہے، وہ کاروبار چھوڑ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چھوڑو بھائی، نہیں بچے اچھے پل جائیں گے، بچے پل جائیں گے، سب پل جائیں گے، مجھے لے کے جاؤ جلدی سے قبر میں. اس عید کی تو تیاری کی تھی میں نے، آج ہی تو عید ہے، عید کا دن ہے، آج ہی تو انعامات کا دن ہے، جلدی کرو. قدمونی. اور وہ کیا نافرمان آدمی کیا کہتا ہے؟ ہائے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، کیا اے میری بیوی بچوں کہاں لے جا رہے ہو، میری پٹھائی کا وقت آ گیا. تو دوسرا انعام کیا ہو گیا؟ خوش ہو جاؤ. تیسرا انعام مرضیہ، سرٹیفکیٹ، اللہ تم سے راضی ہے، یہ ہے اللہ. ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. پڑھیے، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی پسند کی شادی ہو جائے. اے نوجوانوں، یہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. میں پوچھ تو لو کبھی کسی سے ان پسند کی شادیوں کا حال کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ رونے والے وہی ہوتے ہیں. ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. وہ جو سب سے بڑی کامیابی تھی نا، اعلان ہو رہا ہے بھائی سنو، ٹینشن نہیں لو، تم کامیاب ہو بھائی. ارے گھبرا کیوں رہے ہو، بچے چھوٹ گئے، ٹینشن نہیں لو، ابھی تم کو نظر آئے گا، تم کامیاب ہو، میں تم سے راضی ہوں نا، سب کچھ میرے ہاتھ میں تو ہے. میں تمہاری قبر کو جنت بناؤں گا. تمہاری گھر جنت تھوڑی تھا، تمہارا گھر تو جہنم تھا. لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، نفرتیں ہوتی تھیں، مماریاں ہوتی تھیں. یہ قبر، یہ دیکھو ابھی کھڑکیاں کھلیں گی. آپ ایک لمبی اسکرین لگاتے ہیں خوبصورت، یہ سوات کے منظر، بحرین کے منظر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا جگہ ہے یار. اوئے ہوئے، وہ جنت کی جب اصل کھڑکی کھلے گی، وہ اصل لائیو دیکھیں گے آپ اپنی جنت کو، ان منظروں کو، ان خوشیوں کو. اور جو بدنظری کرنی ہے نا وہاں کر لینا، حوروں کو وہاں دیکھ لینا، یہاں تاڑنا چھوڑ دو، وہاں دیکھ لینا جو دیکھنا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. بے وفائیاں نہیں ہیں وہاں وہ نہیں ہیں، وہ بیویاں صرف تمہیں خوش کریں گی. کیا قرآن میں منظر کھینچے ہیں. یہ بیویاں ٹینشن ہے، پوچھو نا، جب بہت شادیوں کی شوق ہے نا ان نوجوانوں کو، جن کی شادیوں ان سے پوچھو. ایک بیوی سر دبا رہی تھی شوہر کا، بڑی خوشی کہنے لگی، سنیے جب میں نہیں تھی تو آپ کا کون سر دباتا تھا؟ کہا سب درد ہی نہیں ہوتا تھا. جب میں نہیں تھی تو آپ کا سر کون دباتا تھا؟ کیا کہتے ہیں؟ جب درد ہی نہیں ہوتا تھا. بہت شوق میں شادیاں کریں گے نا، پھر تو بس جنت ہوگی. ہمارے یہاں ایک استاد تھے، ان کی شادی ہوئی نا تو بڑے خوشی آ رہے ہیں، بہت سالوں پہلے کی بات. آ کے کہہ رہے ہیں یار اب دل چاہتا ہے جلدی واپس گھر جاؤ. تو جن کی پرانی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کچھ دنوں کے بعد دل جائے گا، وہاں سے واپس بھاگو. وہ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد دل چاہے گا، وہاں سے کیا کرو؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ اب بس ادھر شادی ہوگی، ادھر تو ہمارے. ایک اور مجھے کہنے لگا، استاد جی بس یہ جو زندگی ہے نا، بس یہ شادی سے پہلے کی ہے.
جو انسان کے مزے کی زندگی ہے نا، یہ سارے شادی والے سمجھ رہے ہیں، یہ بس شادی سے پہلے پہلے کی ہے بس. او بھائیوں، جہالت کی زندگی. اچھا تو تیسرا انعام کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا ہوں میں. اللہ. چوتھا انعام، فادخلی فی عبادی. آج تمہاری انٹری کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ مجرموں میں یا مسلموں میں؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تم آؤ، آپ ادھر تشریف لائیے. تم جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، پولیس والے بیٹھے ہوئے نا یہ. تم ادھر آؤ، تمہارے لیے ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، ادھر آ جاؤ تم. خدا نخواستہ موت کے وقت یہ کہہ دیا تم ادھر آ جاؤ بھائی. آپ ادھر کہاں بیٹھ گئے؟ آپ ادھر آئیے. آپ نے تو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ تو گھٹ گھٹ کے مرے ہیں، آپ نے تو ساری دنیا کو لات مار کے ہمارے لیے. آپ ادھر تشریف لائیے. فادخلی. اللہ کے بندے کون ہیں؟ انبیاء. آپ ابو بکر کی فہرست میں، آپ عمر کی فہرست میں، آپ عثمان، علی. آئیے، آپ کو تو ان کے دیدار ہوں گے. آپ اصحاب الیمین ہیں، دائیں والے ہیں. تم ادھر آ جاؤ مجرموں. ومتا کہتے ہیں یہ آیت بڑے بڑوں کا پتا پانی کر دے گی کل قیامت میں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں الگ ہو جاؤ تم. اے بے نمازیوں، اے بدکاروں، اے فاسقوں، اے فاجروں، الگ ہو جاؤ. کہ پتہ نہیں کہاں آئے گا ہمارا نام. رو لو بھائی، ہاتھ پھیلا لو، منا لو اس کو. تو چوتھا انعام کیا ملے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کرا، کیا انعام ملے گا؟ جلدی بولیے. پانچواں انعام، وادخلی جنتی. ارے جنت بات کی نہیں، آؤ یہ تمہاری جنت ہے. فارم ہاؤس جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، آج گھومنے کے لیے فلاں ملک جا رہے ہیں، ٹور پہ جا رہے ہیں. سارے ٹور بھول جاؤ گے. وہ جو قبر کا وہ جو اوپر سے مٹی کا ڈھیر ہے، اندر سے وہ خوشیاں، وہ باغات. بس بشرطے کہ اس کو جہنم کا گڑھا نہ بنایا ہو، بشرطے کہ اس کو گناہ کر کر کے اس کو بدبودار، یہ غیبتوں سے بدبودار ہو رہا ہے، یہ بد نظریوں سے کالا ہو رہا ہے. تو پانچواں انعام کیا ہو گیا؟ بولیے نا بھائی. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ میرے حال پہ بھی رحم کرے. اب آگے میں انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا، اس کو نوٹ کر لو جا کے اپنے رجسٹروں میں. بھول جاؤ گے، کم سے کم معلومات کے درجے میں رہے. اپنی نسلوں کو ایک مرتبہ ضرور بتا کے مرو، ورنہ یہ نسل گریبان پکڑ لیں گی بھائی. ہم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صبح کی اٹھا کر، جو وقت ان کے سونے کا ہے، ان بچوں کو جو ہے نا وینوں کے اندر بٹھا بٹھا کے پتہ نہیں کون سا علم سکھا رہے ہیں، جس علم سے نہ اللہ ملتے ہیں، نہ اس کے حکموں کا پتہ چلتا ہے، جس علم سے نہ اللہ کی رضا ملتی ہے، جس علم سے نہ دنیا مل رہی ہے. دنیا جہنم بنی ہوئی ہے. آپ نے نہیں دیکھا خاندانوں کی لڑائیاں، گھروں کی لڑائیاں؟ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ کون باتیں سنوا رہا ہے آپ کو؟ کس نے سنانے کے لیے آپ کو یہاں لایا ہے؟ یہ بتائیے. چلے، اس کا مطلب ہے آپ خاص لوگ ہیں. میں نے آپ کو پہلے دن ایک آیت پڑھی تھی، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ کو پتا ہوتا نا تم اچھے ہو تو اللہ تم کو سنواتا، کوئی بات تمہارے دل میں ہوتا. بس اپنے دل میں طلب پیدا کرو، اور بھائیوں رو دھو لو، یہ چھوڑو. آزاد ہو جاؤ بیٹا، آزاد ہو جاؤ، آزاد. آپ جکڑے ہوئے ہو، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. نفس کے پنجے آپ کے اوپر ہیں، آپ غلام ہو. آزاد زندگی گزارو. بہت ٹینشن میں آ جاؤ، ٹینشنوں سے آزاد ہو جاؤ. کھانے کی غلامی، پینے کی غلامی، شہوتوں کی غلامی، اختیارات کی غلامی، کون کون سے ہم بیڑیاں ہیں نا. تو اب جلدی جلدی مجھے بتا دیجئے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے سبق. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے بڑے دشمن کتنے ہیں؟ پہلا دشمن، دوسرا دشمن. اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے خطرناک ترین کون ہے؟ کیوں؟ وہ اندرونی ہے. وہ کیا ہے؟ اور شیطان کیا ہے؟ اچھا، مثال کے طور پہ انڈیا آپ کا مخالف ہو جائے تو آپ کے بارڈر پہ فوج ہے، جب تک وہ اندر والوں کو نہ ملا لے تو کچھ کر سکتا ہے؟ یہ ابھی جتنے وہ ہو رہے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو پیسے دے کے کیا کیا جاتا ہے؟ بلکہ ابھی ایک
ہمارے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ، جب بھی یہ جو ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو یہ جنگیں ہوتی ہیں، باہر سے کوئی ہوتا ہے جو ملا لیتا ہے کس کو؟ اندر والوں کو۔ اچھا اب آپ کو بتاؤں باہر والا کون ہے؟ شیطان۔ اندر والے کون ہیں 3 دشمن جن کو ملا لیتا ہے یہ؟ غفلت، شہوت، غصہ۔ یہ 3 کو ملائے گا اور پھر آپ اندر آ جائے گا۔ اچھا دوسرا بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ اندرونی یا بیرونی؟ قوی یا ضعیف؟ قوی۔ اور کیا تھا فرق؟ ضدی، ضدی۔ اور تیسرا فرق کیا تھا؟ البتہ اس کی اگر آپ اس کو ذرا سا سمجھائیں، آپ اس کی تربیت کریں، اس کو بٹھا کے آپ سمجھائیں تو یہ کیا کر لے گا؟ یہ ابھی تک دشمنوں کا ساتھی ہے، یہ پھر کیا آپ کا دشمن ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھا دیں تو یہ کیا کر لے گا؟ یہ آپ کا بن جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اچھا یہ اندر یہ جو اندرونی دشمن ہے یہ کتنی طرح کا ہے؟ نمبر 1 امارہ، نمبر 2 لوامہ، نمبر 3 مطمئنہ۔ امارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہم سب کا بھی کیا ہے؟ امارہ ہے۔ امارہ کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گناہ کراتا ہے اور اس پہ کیا کرتا ہے؟ شاباشیاں دیتا ہے۔ اور لوامہ کیا کرتا ہے؟ کبھی گناہ ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرتا ہے اندر سے؟ ارے بے شرم آدمی، پھر تو نے ایسا کر دیا، پھر تو نے اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر دیا، پھر تو نے جو ہے نامحرموں سے باتیں کی، دوستیاں کی، کیا کیا یہ تو نے؟ اچھا یہ ملامت کرتا ہے، پھر تو نے نماز چھوڑ دی، پھر قرآن چھوڑ دیا، ملامت کرتا ہے۔ تیسرا دشمن کون سا ہے؟ اور تیسرا کیا ہے؟ مطمئنہ۔ کتنی خوشخبریاں ملیں گی موت کے وقت؟ 5۔ آپ ساری دنیا والوں کو کہیں ان باتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا، آپ دیکھیں صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، پہلا کیا؟ اللہ کہیں گے جلدی آؤ میرے پاس، جلدی آؤ، چھوڑو اس دنیا کو، اب آؤ۔ نمبر 2 خوش ہو جاؤ۔ نمبر 3 میں تم سے راضی۔ نمبر 4 میرے نیک بندوں کی فہرست میں تمہاری انٹری ہو گئی۔ بھائی اس کمپیوٹر میں اس کا اندراج کہاں ہو گیا؟ آئے ہائے۔ اور نیک کون لوگ ہوتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نیکوں کی یہ فہرست ہے، نبی، صدیق، شہداء۔ میرا آپ کا نام پتہ نہیں کہاں ہے، ہو گیا؟ اچھا 5واں انعام کیا ہوتا ہے؟ قبر میں نہیں جا رہے تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی تمہاری قبر ہی کیا بن جائے گی؟ کھڑکیاں کھلیں گی، بہاریں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، روشنیاں ہوں گی، ایسی کیا یہاں کی روشنی ہوگی جو وہاں روشنی، کیا خوشبو ہوگی، ہر غیبت بدبو ہے، ہر بد نظری، آپ اپنی قبر کو اندھیرا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے نفس کی بارے میں ہی پڑھیں گے اور مزید تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کتنی فیس ہو گئی آپ لوگوں کی؟ جلدی بتا دیجئے، میں آخری دن وصول کروں گا۔ کتنی فیس ہو گئی ہے؟ ہاں بس یہ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارے اوپر مولوی کا بہت احسان ہے، ہمارے خاندان پر۔ جو علم ہمیں کسی یونیورسٹی والے نے نہیں پڑھایا لاکھوں فیس سے، ہمیں مفت میں اس نے بتایا، مفت میں نہیں بتایا، میں آپ سے فیس لوں گا میں آپ سے۔ چلیں جی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ پڑھ لیں آج وہی لگا دیں، مناجات لگا دیں، ہیں کچھ وہ شہوت غصہ کچھ تو کم ہو جائے، کوئی غفلت ہماری کیا ہو جائے۔ آج نہیں لگا دیتے تو چل جائے اللہ دے۔ یہ سنیے گا غور سے، یہ آپ کا ایک سفر ہے۔ کچھ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں نا 10 دن 15 دن لگا کے، تو پھر یہ ایک اللہ والے ماشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ میرا یہ سفر تھا چھوٹا سا، تیری طرف تو یہ سفر قبول کر لے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ اللہ میں اعتکاف میں آیا تھا تیری طرف سفر کرنے کے لیے، تو میرا یہ سفر کیا کر لے، قبول کر لے میری زندگی کے مالک، یہ سفر قبول کر لے میرا کار
کا سر قبول کر لے میری زندگی کے مالک میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو میں تیرے حضور لایا ہوں ندامتوں کے آنسو تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے میری زندگی کے مالک ہے تیرے نبی کا فرمان تجھے معذرت ہے پیاری ہے تیرے نبی کا فرمان تجھے معذرت ہے پیاری جو جھکی ہوئی ہے یا رب وہ نظر قبول کر لے میری زندگی کے مالک میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں میرے پاس جیسا دل تھا میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں تو یہ دل قبول کر لے یہ جگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک میں یہ جانتا ہوں سکے ہے میرے تمام کھوٹے میں یہ جانتا ہوں سکے ہے میرے تمام کھوٹے یہ کرم مزید ہوگا تو اگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے بھلا کسی زبان سے کہہ دوں کہ ہنر قبول کر لے میری زندگی کے مالک تیرے پاس ہے خدائی میرے پاس ہے گدائی مجھے مانگنا نہ آیا مجھے مانگنا نہ آیا تو مگر قبول کر لے میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے میری زندگی کے مالک ٹھیک ہے جی، ذکر کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہی 3 چیزیں نکال دے اس نیت کے ساتھ کہ دنیا کا سب سے بڑا کام اس وقت آپ کر رہے ہیں، غضب، غصہ اور شہوت ہمارے دلوں سے نکل جائے. ٹھیک ہے، ذکر کر.